کہ بچوں کو جیسے کالج میں یا ہائر سیکنڈری میں یا اور کسی جگہ یہی جو پراسپیکٹس ہے 1000-2000 کے دیے جاتے ہیں، 600 کبھی کسی کو 300 میں اس کو دی جا رہی ہے، 300 روپے سے لیے جا رہے ہیں، یا کسی کو 500 روپے لیے جا رہے ہیں، کسی کو 1000 روپے پراسپیکٹس پر لے رہے ہیں، اساتذہ لے رہے ہیں، اور جبکہ اس کی فیس آلریڈی بچوں سے ایڈمیشن کے وقت سکول نے یا انسٹیٹیوٹ نے لی ہوئی ہوتی ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ جو فرسٹ پوزیشن بچے لاتے ہیں میٹرک میں، وہ کل MBBS میں سلیکٹ نہیں ہوتے۔ اب تو آج آن لائن حاضری دیتے ہیں بچوں کی۔ تو میری اس پورے سوپور کے عوام سے گزارش ہے، یہ جو 13 سے لے کر 20 سال تک کے بچے ہیں، ان کا زبردست خیال رکھو۔ اب اگر بچہ فیل ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ بچہ ناقابل ہے یا اس بچے کا بھوش ہی ختم ہو گیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں خود میٹرک میں 2 کتابوں میں فیل ہو چکا ہوں۔ کیا آپ کو اس بات سے افسوس ہے کہ نہیں ہے؟ کس بات سے؟ جو بچی فیل ہوئی ہے۔ کیوں نہیں ہو؟ دکھ تو ہے۔ لوٹ کھسور کو بند کیا جائے۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام میں جناب اعجاز صاحب شامل ہے، نیدر فیلڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں۔ حالیہ میٹریکولیشن کے نتائج میں نیدر فیلڈ کی جو کامیابی ریاست میں سامنے آئی ہے، اعجاز صاحب اس کامیابی پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے بڑی لگن سے، محنت سے، بڑی خوبی سے اور دیانتداری سے بچوں کو یہاں پہ تعلیم دی ہے، تربیت دی ہے، ان کو اخلاقی اقدار کو سنوارا ہے یہاں پہ۔ اس کے لیے اعجاز صاحب مبارکبادی کے مستحق ہے۔ اعجاز صاحب مبارک ہے آپ کو۔ تھینک یو سر۔ اعجاز صاحب سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اعجاز صاحب آپ کی جو شخصیت ہے، نیدر فیلڈ جس نے اس کی بنیاد یہاں سوپور میں ڈالی ہے، آپ کی شخصیت کی وجہ سے جو نیدر فیلڈ کی کامیابی ہے اور ایک کامیابی کی جو راہ ہے آپ کے ادارے نے جو لی ہے، جیسے ریاست میں دیگر ادارے بھی ہے تعلیمی، مگر ایک چیز اعجاز صاحب دیکھنے میں یہ آ رہی ہے کہ جیسے تعلیمی اداروں میں اخلاقی زوال شروع ہوا ہے، اخلاقی زوال استادوں میں آیا ہے، آئے دن نت نئی طریقوں کے اخلاقی زوال کے مرتکب استاد ہو رہے ہیں، بچے ہو رہے ہیں۔ کیا اعجاز صاحب یہ جو اخلاقی زوال تعلیمی اداروں میں بھی پھیلا ہوا ہے یا سماج سوسائٹی میں بھی پھیلا ہوا ہے، آپ کس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں کہ جو اخلاقی تعلیم بچوں کو دینی چاہیے تھی اداروں میں، تعلیمی اداروں میں، جس کا فقدان نظر آ رہا ہے تعلیمی اداروں سے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ آج ڈاکٹر بنا ہے، انجینئر بنا ہے، پائلٹ بنا ہے، اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرا بچہ انسان بنا ہے یا اس نے انسانیت کی کوئی خدمت کی ہے، یا بحیثیت انسان وہ کسی سکول کی پیداوار ہے اور انسانیت یا سوشل لائف میں ان کا بہت بڑا یوگدان ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اعجاز صاحب، کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ اس تعلیمی نظام کو جو ریاست میں اس وقت چل رہا ہے، اور جیسے کہ آپ کے بچے ابھی آپ کی 4th پوزیشن میں ریاست میں آپ کے بچے یہاں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، 4تھی پوزیشن پر آئے ہیں اور بہت بڑی کامیابی ہے آپ کی، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ محترم غلام حسن صاحب، پہلے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہاں پہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں سوپور ویلفیئر سوسائٹی کے پیٹرن
मोहतरम गुलाम नबी गनाई साहब और उनके प्रेसिडेंट साहब यहाँ पर बैठे हैं, ज़फ़र साहब, और मेरे एक उसी के सेक्रेटरी, इसी कमेटी के सेक्रेटरी मोहतरम सारिक साहब भी बैठे हैं। तो आप सबको मैं पहले सलाम पेश करता हूँ। आपने एक अच्छे मैदान को टच किया जिसकी वक्त की नज़ाकत को समझकर इस सवाल की काफ़ी इफादियत और अहमियत है जो सवाल आपने मुझसे पूछा। जहाँ तक अखलाकियात का ताल्लुक़ है या अखलाकी दर्स का ताल्लुक़ है, इंसान बुनियादी तौर पर ही पैदा ही हुआ है इखलाक को लेकर, और इसीलिए हमें अशरफुल मखलूक़ात भी कहा जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द मैनर्स विच वी मस्ट अडॉप्ट फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड। बचपन से ही हमें तहजीब, अदब, इखलाकियात का दर्स अगर दिया जाए तो हमारी डेवलपमेंट जो है, हमारी जो पर्सनैलिटी है, आखिरी उम्र तक उसका इम्पैक्ट जो असर है वो रहेगा। एक तालीमी इदारे का ये फ़र्ज़ बनता है कि चनांचे हमारे पास छोटी उम्र में बच्चे होते हैं, माँ बाप इनको दिन भर हमारे साथ ही रखते हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुझे लगता है स्कूल की है, तालीमी इदारों की है, और जो कौम के पढ़े लिखे तबके हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों में इखलाकी तालीम को बेदार करे, इखलाकियात को बेदार करे, शराफत, मोहब्बत, प्यार, इखलास, हमदर्दी जो कि इंसानी फितरत में है उसको उजागर करे। यही एक तालीमी इदारे का सबसे बड़ा काम है। मौजूदा तालीमात के साथ साथ साइंस, मैथ्स, अंग्रेज़ी ज़ुबान का सीखना या किसी और लैंग्वेज का सीखना या सोशल साइंसेस का सीखना तो ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रीरिक्विजिट। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बच्चों को इखलाकियात की तरफ न चले तो हम कल डॉक्टर प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर को बोलेंगे लोग ये बेअदब डॉक्टर है। डॉक्टर भी बोलेंगे लेकिन बात तहजीब भी साथ बोलेंगे। इस इंजीनियर को कोई तहजीब ही नहीं है बात करने का, ये गैर अखलाकी हरकतें कर रहा है टीचर। यानी हम टीचर्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोफेसर्स भी, डॉक्टर्स भी, लेकिन अगर ये सारे इखलाकियात के बगैर हमने प्रोड्यूस किए तो इसका मतलब है कि आने वाला जो भविष्य इस सोसाइटी का होगा दैट विल बी हज़ार्डस, वो दर्दनाक होगा। लिहाजा ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, जैसे कि आपने कहा, कि इखलाकियात का साथ साथ इसके बारे में साथ साथ तालीम देना ये हमारा फ़र्ज़ है और हम इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। थैंक यू। अच्छा एजाज साहब, एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मॉरल एजुकेशन का सब्जेक्ट इस वक्त मुझे लगता है जो करिकुलम है स्कूलों का उसमें वो शामिल नहीं है। देखिए जी गुलाम असद साहब, मैं आपको बता दूँ कि इस्लाम से बढ़कर आपको क्या और मॉरल एजुकेशन दे सकता है। जब हमने किताबें ही रखी इस्लामियात फर्स्ट से लेकर बराबर 10th तक, हमने एक अलग सब्जेक्ट नहीं रखा इस्लामियात, तो आप देखो कि उनमें हर जगह आपको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के मुतालिक, उनके इखलाकियात के मुतालिक, उनके तर्ज ज़िंदगी के मुतालिक बच्चे बचपन से ही सीखते हैं हमारे स्कूलों के अंदर। तो इससे बढ़कर हम इनको क्या इखलाकी दर्ज दे सकते हैं। लिहाजा कोई मॉरल किताब दूसरी रखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बच्चों को इस्लामियात पढ़ाते हैं, इसमें इनको ज़िंदगी के हर तरीके का दर्स है जो वो अडॉप्ट करते हैं। लेकिन अब पढ़ाने का हमारा तरीका क्या है, पढ़ाने वाला कौन है, समझाने वाला कौन है, दैट मैटर्स। यानी कैसे बच्चों को वो इस्लामियात तालीम दी जाए, इसका सही माना बच्चों को समझाया जाए और बच्चों को बाद में उसकी तरफ रग़बत पैदा करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंशाल्लाह हमारी कोशिश रही है, हम UKG से ही बच्चों को इस्लामियात की किताब देते हैं और 10th में हम अपने बच्चों को आदाब ज़िंदगी किताब देते हैं पढ़ने के लिए, जिसमें इनको हर तरीके के इखलाकियात बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही डिटेल तरीके से भी लिखे हैं। और मुझे लगता है कि कोई स्कूल शायद नहीं होगा
جہاں پر مارل ایجوکیشن نہیں ہوگی. ہر جگہ اس پہ زور دیا جاتا ہے کیونکہ اس سے اسکول کا ڈسپلن بھی صحیح رہتا ہے. تھینک یو. جی رضا صاحب، اگر ایسا ہے کہ مورل ایجوکیشن بڑھنا خود ہی جا رہی ہے، جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ اسلامیات کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اسکولوں میں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریاست بھر کے سارے اسکولوں میں سبجیکٹ؟ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ریاست بھر کے ہر اسکول میں ہوگا اسلامیات، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تک یہ ہمارے ایف ای ٹی کے اسکولز ہیں یا بہت سارے اسکولز جو پرائیویٹ کمپنی سوسائٹیز کے ذریعے رن کیے جا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہر جگہ ہے. البتہ آپ دیکھو جہاں تک سینٹ جوزف کا تعلق ہے، وہاں اگر اسلامیات نہیں ہے لیکن وہاں پر باضابطہ طور مورل ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بکس ہے. آپ دیکھو پریزنٹیشن کانوینٹ برابر ہے وہاں بکس، اس کو لکھا ہے وہاں باضابطہ مورل ایجوکیشن کی کتاب ہوتی ہے. چلو وہ اسلامیات ڈائریکٹ نہیں دیتے ہیں لیکن اس میں بھی آپ کو کچھ اسلامیات کی چیپٹرز ملیں گے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ان کتابوں میں لکھا ہوتا ہے جو وہاں پر وہ سینٹ جوزف میں پڑھاتے ہیں، یا جہاں پر پریزنٹیشن کر. میں نے خود دیکھی کتابیں، ان میں جو بڑی بڑی شخصیات ہیں ان کے اخلاق، ان کے آداب، ان کے تمیز، ان کا زندگی کا طریقہ کار، وہ سب کچھ ان پرسنالٹی کی بایوگرافی، آٹو بایوگرافی باضابطہ طور دی جاتی ہے بچپن سے ہی بچوں کو. اور جو ورلڈ وائڈ بڑی بڑی پرسنالٹیز ہیں کیسے وہ ڈیولپ ہوئی اپنے اخلاقیات کے ساتھ، ان کے بارے میں ایسے بڑے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے. میرا مطلب ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہر اسکول میں اخلاقیات کی تعلیم دی جاتی ہے. اچھا اعجاز صاحب، پھر کیا وجہ ہے اگر ایسی بات ہے کہ اخلاقی تعلیم بچوں کو دی جا رہی ہے، استاد پڑھاتے ہیں بچوں کو اخلاقی درس دے رہے ہیں، تو پھر یہ زوال کیسے تعلیمی اداروں سے شروع ہوتا ہے؟ اب استادوں میں بھی یہ زوال ہے کہ وہ بھی غیر اخلاقی حرکات کے مرتکب ہو رہے ہیں. دیکھو جی، ہر جگہ غلام حسن صاحب ایسا نہیں ہوتا. ہم کسی جگہ کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ ہر اسکول، ہر پروفیسر، ہر ٹیچر اس میں انوالو ہے. یہ آپ ہر ڈپارٹمنٹ میں دیکھو گے، چاہے وہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ ڈاکٹرز یہ ہاسپٹلز ہو بڑے بڑے، یا چاہے وہ کیا نام بزنس اسٹیبلشمنٹس ہو، ہر جگہ کوئی نہ کوئی اخلاقیات کو کوئی زک پوچھتی ہے. ہر جگہ آپ کسی جگہ اچھال، البتہ اسکولوں کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. اسکول میں اگر کوئی غیر اخلاقی حرکت ہو تو اچھل جاتی ہے، یہ قدرتی بات ہے، وہ اچھل جاتے ہیں، اچھلنی بھی چاہیے. کیونکہ جب اسکول کے اندر ہی کوئی غیر اخلاقی حرکت ہو تو یہ سوسائٹی کے اندر پھیل سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر ایک ہب ہوتا ہے، اور اس ہب سے جب بچے باہر نکلتے ہیں، جب ایک بچے نے کوئی بدتمیز حرکت سیکھی تو وہ بدتمیز ہر گاؤں، ہر شہر میں پھیل سکتی ہے. اس لیے اسکولوں کو زیادہ اچھالا جاتا ہے. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ جو نوعیت آج سے 8 سال 10 سال پہلے تھی، جیسے کہ ایک استاد کو ان نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، یا بچے استادوں کو اس نوعیت سے پیار نہیں دیتے تھے، مجھے لگتا ہے کہ جتنی تعلیم بڑھ رہی ہے اتنی زیادہ اخلاقیات بھی بڑھ رہا ہے. آپ دیکھو آج کے ٹیچرز کس طرح سے بچوں کو چھڑی کے بغیر پیار کرتے ہیں. آج دیکھو آج کا بچہ جو ہے وہ اپنے استاد کو دیکھ کر کتنا اسے احترام کر لیتا ہے. آپ خود دیکھیے. ہاں کسی جگہ لوپ ہولز ہو گئے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، خدا نہ خواستہ کہ سماج بگڑ چکا ہے. میں آپ کو بتا دوں، جب میں چھوٹا تھا مسجدوں میں اتنا رش نہیں ہوتا تھا نماز کا جتنا کہ آج ہوتا ہے. ایسا رش نہیں ہوتا تھا. آج آپ دیکھو 18-16 سال کے بچے داڑھی رکھے ہوئے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں. بہت چینج آئی ہے، لیکن ہم بدقسمتی سے ہم نگیٹو دیکھتے ہیں، پازیٹو نہیں دیکھتے. یہ ہمارے سماج کا ایک بڑا لوپ ہول ہے. وی سی آل دی نیگیٹو آسپیکٹس بٹ پازیٹو وی ڈو ناٹ سی. ٹھیک ہے. اچھا اعجاز صاحب، ایک اور بات آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جیسے آپ کے یہاں بچوں نے تقریباً 125 کے بچے ہوں گے جنہوں نے میٹرک کا جو سیشن ہے، ایگزام کا سیشن ہے، اس پہ شامل ہوئے ہیں، اور تقریباً 126 پاس ہوئے ہیں، اور ایک کا بیک لاگ بھی ہوا ہے. تو یہ جو کامیابی کا سلسلہ ہے، جو کامیابی کا راز ہے، آپ نیدر فیلڈ کے بحثیت چیئرمین ہیں، سربراہ ہے، تو اس کامیابی کا دیکھیے جی غلام حسن صاحب، پڑھائی میں کوئی راز نہیں ہوتا ہے. یہ کوئی ہمیں ہوٹل میں کھانا تیار نہیں کرتا ہے کہ ہم کیسے اس کو مزہ دے دیں گے تو ہمارے پاس کیا فارمولہ ہے، یا کوئی پیپسی کوکا کولا تیار نہیں کرتا کہ اپنا فارمولہ ہم نہیں بتائے. اس میں کوئی راز نہیں ہوتا ہے. البتہ یہ محنت کا کام ہے. جتنا آپ بچوں کے ساتھ محنت کر لو گے، بچوں کی طبیعت کو پرکھ لو گے، بچوں کے نیچر کو پرکھ لو گے کہ یہ بچہ چاہتا کیا ہے، بچپن سے اس کی طبیعت کو دیکھ کر، اس کے نیچر کو دیکھ کر، جب آپ بچے کو ریڈ کرتے ہو صحیح طریقے سے 5th کلاس سے ہی، تو اسی حساب سے اس بچے کو پیار محبت دی جاتی ہے، یا بچے کو کسی وقت ڈانٹ بھی دی جاتی ہے جس کی ضرورت ہمیں پڑے.
تو ساتھ ساتھ بچوں کی کمزوریوں کو بچپن سے ہی دور کرنا یہ کوئی راز نہیں ہے، بلکہ محنت ایک اسکول اگر کرے تو کیوں نہیں ایک اچھا رزلٹ دے سکتا ہے. ہر اسکول اچھا رزلٹ دے سکتا ہے، بٹ وی ہیو ٹو ورک ہارڈ. چیئرمین، ٹیچرز، پرنسپل، even the students and also the parents have to work hard to make the future of our kids bright. یہ سب کی ذمہ داری ہے. جناب یہاں غلام نبی صاحب بھی بیٹھے ہیں، محکمہ مال کے ایک سینئر افسر رہے ہیں اور پروگرام میں اس وقت شامل ہے. دو باتیں ان سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ جناب گنائی صاحب، آپ سہمت ہے کیا جو اعجاز صاحب نے ابھی تک کہا ہے کہ ایجوکیشن یا بچوں کی جو تعلیم ہے کامیابی کا جو راز ہے، بچوں کی جو اخلاقیات ہے، جو بہت ساری باتیں انہوں نے کی، آپ کہاں تک سہمت ہیں؟ یہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ انسان کہ اگر کوئی بھی چیز اچیو کرتا ہے تو اس کے پیچھے لگن، محنت اور ایک گول جو سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہ ہم کہیں گے جو کہ اعجاز صاحب ویسے کہ چیئرمین ہیں اس انسٹیٹیوشن کے، اس میں بیٹر گورننس جو ہوتی ہے انسٹیٹیوشن کی، وہ بیٹر سکولنگ اور بچے کی ہارڈ ورک اور پلس لک، یہ دو چار انگریڈینٹس ہیں جو کام کرتی ہیں. یہاں پر سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ اخلاقیات کا بھی ان کا خیال رکھا جاتا ہے. انشاءاللہ وہ اخلاقیات بھی ان کو سکھاتے رہتے ہیں اور اس سے ہم مطمئن ہیں. تو انشاءاللہ اگر کوئی کمی رہ بھی گئی ہو، جیسے کہ آپ نے کہا کہ حال ہی میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جہاں پر کہ ایجوکیشن سے منسلک انہوں نے کچھ غلط کام کیا ہے، تو اس وجہ سے آپ نے اس سوال کا جو ہم یہاں پر ویلفیئر سوسائٹی سوپور کی طرف سے اعجاز صاحب کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر جو ایکسل کیا ہے 17 پوزیشن حاصل کر کے، تو اس کے لیے یہ مبارکباد کے مستحق ہیں. دوسرا جو آپ نے نقطہ اٹھایا اخلاقیات کا، جہاں تک تعلق ہے تو میرے خیال میں کہ سب سے پہلے جو بچوں کی اخلاقیات شروع ہوتی ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے. اگر میں آپ کو کہوں گا میرا چھوٹا بچہ ہے، چونکہ یہ کہتا ہے کہ مین از دی بیسٹ امیٹیٹر. اگر آپ کو چھوٹا بچہ ہو، مجھے اپنی بچے کے ساتھ بات کرنی ہو، اگر میں وہ چھوٹے لہجے میں کر دوں، یہ سنے کہ میں کوئی فحش ویڈیو دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر، میں فلمی سنگیت سن رہا ہوں، کیا امپیکٹ رہے گا اس بچے پر؟ وہ بھی تو وہی سیکھے گا نا. جب میں اگر کوئی کسی پوئٹ کی پوئٹری سنوں، کوئی اسلامک اسکالر کا یا دوسرا کسی مذہب کا اسکالر ہو اس کا سرمن سنوں، تو نیچرلی وہ بچہ بھی اس میں زیادہ اس پر اہم امپیکٹ پڑ سکتا ہے. بچے کے سامنے نماز پڑھیں تو اس کا اچھا امپیکٹ پڑے گا. یہ جو انسٹیٹیوشن ہے کہ یہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، اور آئندہ جو فیوچر میں اگر آج انہوں نے 17 لائی تو کل یہ 34، اس کے بعد اس سے بھی 72 لائے. اور یہ انسٹیٹیوشن جو یہاں پر ہیں سوپور میں، ہمارے سوپور میں، چاہے ندر فیلڈ ہو، ہمارا ایک دوسرا انسٹیٹیوشن ہے یہاں پر، ویلکن انسٹیٹیوشن ہے، دوسرے ہیں اپیکس ہے وغیرہ ہے. تو ہم یہی چاہیں گے کہ یہ محنت کریں اور زیادہ سے زیادہ، آج کمپٹیشن کا وقت ہے، اور انشاءاللہ سوپور کا نام یہاں پر روشن کریں اور محنت کر کے ہمارے بچوں کو اچھی اخلاقی تعلیم بھی، مروجہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تعلیم بھی دیں. شکریہ. گنائی صاحب شکریہ. یہاں ظفر صاحب بھی بیٹھے ہیں، ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین ہیں، تو ان سے بھی ہم کچھ جاننا چاہیں گے. جناب ظفر صاحب، کیا اعجاز صاحب اور گنائی صاحب صحیح فرماتے ہیں؟ آپ ان سے اتفاق رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ اب ان کا جتنا بھی پاسبل ہوتا ہے بالکل یہ اس پہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں. اور یہاں پہ بہت سارے ایسے بھی بچے ہیں، میں نے خود بھی دیکھا ہے
कि फ्री में एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन वो मुस्तहिक है। और बाकी जितने भी है जिनको किसी तरह की कोई कमजोरी देखने में आती है बिजनेस के हवाले से हो या कुछ और, उनको रियायत मिलती है। ये मैं वसूख के साथ कह रहा हूँ। और जब कभी भी सोसाइटी के में, चूंकि हम वैसे जिम्मेदार सोसाइटी के हैं, हमारे पास भी कुछ लोग आते हैं और हम सिफारिश यूँ समझते हैं कि गरीबों के काम आता है। हमने जब कभी भी एजाज साहब को फ़ोन किया या उनके साथ आए, इन्होंने हमारी हमेशा इज्जत रखी और उनको बाज़ाब्ता तौर पर उसमें कंसेशन भी दिया है। तो इसके लिए भी हम इनको मुबारकबादी पेश करते हैं। चूँकि एजाज साहब का जहाँ तक ज़ाती ताल्लुक है, ये भी एक ऐसी फैमिली से वाबस्ता है जो कि एजुकेशनिस्ट है, ये बिजनेस के हिसाब से नहीं इसको चला रहे हैं। तो इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ कि जितनी रोशनी एजाज साहब ने डाली या हमारे मोहतरम गुलाम नबी साहब ने डाली, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं इतना कहूँगा, एजाज साहब भी हमें बहुत सारे ऐसे मुकामात, जब यहाँ पे कोई कल्चरल प्रोग्राम हो या भी कोई एक्टिविटी हो या फिर कोई कॉन्फ्रेंस हो, हमें ये दावत देते हैं। और तो हमने हमेशा से ये पाया है कि बिल्कुल लगन और मेहनत से टीचर्स यहाँ पे काम अंजाम दे रहे हैं और यहाँ पे माशाअल्लाह इनको बहुत अच्छे तरीके, आसान तरीके से तालीम दी जाती है। और साथ ही साथ जितने भी एक्टिविटीज़ है उसमें भी पार्टिसिपेट करती है। और मैंने खुद भी देखा है, एजाज साहब हमेशा जब असेंबली सुबह सवेरे होती है, मैक्सिमम तौर पर मैंने खुद भी पाया है कि एजाज साहब हमेशा इनको इखलाकियात पर ही दर्स देते रहते हैं। तो जहाँ तक इखलाकियात का है, मैं समझता हूँ हमेशा से यहाँ पे इखलाकियात पर दर्स दिया जाता है। पूरे सोपोर में एक लहर दौड़ी कि एजाज साहब के सुकून ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आगे भी ये मुकाम आगे बढ़ता चला जाए। और हम हमेशा से ये एक्सपेक्ट करते थे कि एजाज साहब का सुकून इंशाल्लाह बुलंदियों को छुए और हमारे जो जितने भी यहाँ बच्चे हैं उनका मुस्तकबल संवारे। और उम्मीद यही रखते हैं कि एजाज साहब इस पे मजीद तवज्जो दें। और बाकी हम समझते हैं हम बहुत सेटिस्फाई है इस हवाले से। यहाँ अपने मौरूफ ताजर जनाब मोहम्मद सादिक भी बैठे हैं। और सादिक साहब, जैसे गनाई साहब, एजाज साहब और ज़फ़र साहब ने कहा, कहाँ तक आपकी राय इनसे इत्तेफाक रखती है? बस मेरी राय यही है गुलाम हसन, ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसा नेदरफील्ड स्कूल हमारे सोपोर में है। और ये भी हमारी खुशकिस्मती है, एजाज साहब इस चेयरमैन है इस स्कूल का। मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, मैं खुद इस नशर से मुंसलिक हूँ। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं देखता हूँ यहाँ की जो टीचर्स है या बाकी जो हमला है यहाँ बहुत ही अच्छा है। और जो आपने देखा है पिछले साल कितना रश लग गया है यहाँ, लगभग 400 एडमिशन नए हुए हैं यहाँ। तो आप लोगों को पता चला है यहाँ इस स्कूल में अच्छी तालीम हो रही है और लोग जोर दर जोर इस स्कूल में आते हैं। मैं सेटिस्फाई हूँ इस स्कूल का। और जहाँ तक एजाज साहब का सवाल है, एजाज साहब को ज़ाती तौर पर इस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। ये जो फैमिली ने हमें कुरान भी पढ़ाया, सोपर वालों को तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी है। और ये हमारी खुशकिस्मती थी सोपर वालों की। तो अल्लाह ताला ने इसको हिम्मत दी और अल्लाह ताला ने इस नशर को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दी है। और हमारा दुआ भी यही है, मेरा दुआ भी यही है कि ये स्कूल फले और फूले। दोबारा हम एजाज साहब की तरफ आएंगे। एजाज साहब, रियासत में आपके स्कूल ने चौथी पोजीशन ली है और 125 बच्चों में से 126 बच्चे पास हुए हैं और 17 ने डिस्टिंग्विश लिया है और एक बच्चा फेल भी हुआ है जिसका बैकलॉग 2 किताबें हुई है। तो क्या वजह है इस एक बच्चे की 2 किताबें बैकलॉग हुई है? देखो, ये जहाँ तक इस इम्तिहानात का ताल्लुक है, इम्तिहान में हिस्सा लेना और काबिलियत बच्चे की, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। आपको मैं बता दूं कि मैंने खुद देखा है कि जो फर्स्ट पोजीशन बच्चे लाते हैं मैट्रिक में, वो कल MBBS में सिलेक्ट नहीं होते, बल्कि जो 60% बच्चे लाते हैं वो MBBS में सिलेक्ट हो जाते हैं या इंजीनियरिंग में सिलेक्ट हो जाते हैं। तो जहाँ तक उस बच्ची का ताल्लुक है, वो ऑक्सफोर्ड कॉलेज की बच्ची है। कल मैंने उसका मार्क्स कार्ड देखा, 1 मार्क्स उसको कम हो गया इंग्लिश में और मैथ्स में 4 मार्क्स कम हो गए। कहीं कन्फ्यूज़ हो गई है वो ज्यूरिंग उसका। मैंने सुना कि सेहत भी ठीक नहीं रहती उसकी, तो उस दिन भी जब वो मैथ्स का इम्तिहान दे रही थी, उस दिन भी उसकी सेहत ठीक नहीं रही है। तो कुछ सेहत का भी तकाजा है, तो कुछ आप समझो कि स्कूल की भी पहल होती है कि हमें देखना चाहिए था कि अगर ये बच्ची थोड़ा फिजिकली वीक है तो इसको हम थोड़ा कम सिलेबस याद कराते। तो मैं समझता हूँ कि हम भी इस पर जिम्मेदार हैं, वो नहीं होनी चाहिए थी फेल,
کیونکہ اتنے بڑے اسکول میں بچے کا فیل ہونا جائزہ نہیں ہے, ٹھیک نہیں لگتا ہے. تو انشاءاللہ ہم آئندہ دیکھیں گے کہ کوئی بچہ فیل نہ ہو, ہماری ہمیشہ کوشش یہ رہتی ہے. لیکن اب اگر بچہ فیل ہو جائے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ بچہ ناقابل ہے یا اس بچے کا بھوشیہ ختم ہو گیا. میں آپ کو بتا دوں کہ میں خود میٹرک میں 2 کتابوں میں فیل ہو چکا ہوں. اس کے بعد جب میں کشمیر یونیورسٹی گیا, وہاں پر جو لنگوسٹکس میں مارکس کا ریکارڈ ہے, یا وہ میرے ساتھ پریزنٹیشن بن رہا, اسکول کے بچے لڑکے لڑکیاں پڑھتے تھے, تو وہ میں نے جو وہاں پر ریکارڈس رکھے ہیں انگلش لینگویج میں, ایم اے انگلش میں, ابھی تک ان کو کوئی توڑ نہیں سکتا. وہ لڑکا جو میٹرک میں فیل ہو گیا اس نے کیا کمال دکھائی, تو وہ آپ کالج میں میرے بارے میں دیکھ سکتے ہو. کروڑوں روپے میں نے کمایا پڑھانے کو. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ فیل ہونے اس کا مطلب ہے کہ بھوشیہ ختم ہو گیا, فیوچر ہی ختم ہو گیا, بلکہ اس سے انسان کو سبق ہی ملتا ہے. اگر انسان کو کچھ خامیاں ہو تو وہ دور ہو سکتے ہیں. تھینک یو. اچھا, ایک بات ضروری جو ہے آپ سے پوچھنی ہے, کیا آپ کو اس بات سے افسوس ہے کہ نہیں ہے کس بات سے؟ جو بچی فیل ہوئی ہے؟ کیوں نہیں ہو. ایک ٹیچر, ایک پیرنٹ ہوتا ہے, جس طرح سے ان کے ماں باپ کو دکھ ہوا ہوگا, خود بچی کو تو ہمیں کیوں نہیں دکھ ہوا؟ دکھ تو ہے. اچھا, ایک اور بات آپ سے پوچھنی ہے جج صاحب. آپ ایجوکیشنسٹ ہے, آپ والدین بھی ہے, آپ ٹیچر بھی ہے, آپ ایڈمنسٹریٹر بھی ہے, آپ چیئرمین بھی ہے نیدر فیلڈ کے, بالکل. اور سوپور میں ہی نہیں بلکہ ریاست بھر میں آپ کا ایک مقام ہے. سکولوں سے متعلق شکایت ایک ہے جو ان جنرل ویلی میں ہے یا اسٹیٹ لیول پہ شکایت ہے, جو پراسپیکٹس کی فیس بچوں سے لی جا رہی ہے ایڈمیشن کے وقت. کسی جیسے کہ 30 روپے بھی ہے, 60 روپے بھی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے, 30 اور 60 ہے. جی, یہ ڈائریکٹوریٹ آف سول سیکریٹریٹ سے ایک نوٹیفیکیشن میں نے پڑھی ہے اور میرے پاس ہے بھی اس وقت. 30 روپے اور 60 روپے پراسپیکٹس کی فیس ہے جو ایڈمیشن کے وقت لی جا رہی ہے. یہ ایک ضروری بات ہے جو آپ کی نوٹس میں لانا چاہیے مجھے, اور اس پر آپ کو بھی بات کرنی چاہیے کہ بچوں کو جیسے کالج میں یا ہائر سیکنڈری میں یا اور کسی جگہ یہی جو پراسپیکٹس ہے 1000-2000 کے دیے جاتے ہیں. 600 کبھی کسی کو 300 میں اس کو دی جا رہی ہے, 300 روپے اس سے لیے جا رہے ہیں, یا کسی کو 500 روپے لیے جا رہے ہیں, کسی کو 1000 روپے پراسپیکٹس پر لے رہے ہیں, اساتذہ لے رہے ہیں, اور جبکہ اس کی فیس آلریڈی بچوں سے ایڈمیشن کے وقت سکول نے یا انسٹیٹیوٹ نے لی ہوئی ہوتی ہے. پھر یہ بہت بڑا سیکنڈ ہے جج صاحب, یہ ابھی چل رہا ہے, ریاست بھر میں چل رہا ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پر؟ نہ کوئی رسید ہوتی ہے اس کی, نہ کوئی یہ کہیں حساب ہوتا ہے اس کا. میرے خیال میں آج ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہے. ایک ہر اسکول والے کو اپلوڈ کرنا چاہیے اپنا پراسپیکٹ, اور بعد میں پیرنٹ خود ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے بغیر کسی پیسے کے. اگر اسکول والے سنسیئر ہو, اگر وہ باقی ایماندار ہو, بچوں کی ہمدردی ہو ان کے اندر, ایک تو پیرنٹ کا وقت بھی بچے گا, اسکول آنا, اسکول سے پھر پراسپیکٹس دینا, ایک دن پیرنٹ کا کٹ جاتا ہے. تو ماڈرن ٹیکنالوجی کا فائدہ لے کر اپلوڈ کیجیے, چاہے وہ سلیبس ہو یا چاہے وہ رول نمبر سلپس ہو یا کوئی بچوں کے پراسپیکٹس ہو یا فارم ہو. تو پھر ماڈرن ٹیکنالوجی کا کیا فائدہ؟ بہتر ہے کہ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھایا جائے اور لوٹ کھسور کو بند کیا جائے. اب آپ سے آخری جو میسیج ہوگی بچوں کے لیے کیا دینا چاہیں گے آپ؟ بس میری یہی گزارش ہے ساری سوسائٹی سے, خاص طور پر سوپور کے عوام سے, کہ موجودہ حالات جو ہے وہ کچھ ایسے ہیں جو ہمارے بچوں کے لیے مفید نہیں ہے. ایک بچے کو دیکھ لو کہ گھر سے گیا کہاں گیا, تو اسی طرح سے مسجد گیا کیا واقعی مسجد گیا, اسکول گیا کیا واقعی اسکول میں ہے. ہم تو آج آن لائن حاضری دیتے ہیں بچوں کی. اسکول بچہ آ گیا تو ہم پیرنٹ کو میسیج بھیجتے ہیں کہ آپ کا بچہ آیا ہے, نہیں آیا ہوگا تو ہم ترنت میسیج بھیجتے ہیں کہ بچہ حاضر نہیں ہے. اور بہت سارے پیرنٹس پچھلے 3 مہینوں سے آئے ہمارے پاس کہ بچہ گھر سے نکلا ہے بٹ ہی ہیز ناٹ ریچڈ اسکول, آن لائن حاضری دیتے ہیں. تو اسی طرح سے ایک پیرنٹ کو بھی فزیکلی آن لائن رہنا چاہیے, اپنی ماں کو, بھائی کو, بڑے بھائی کو, بہن کو, کہ ہمارا بچہ جو ابھی ٹین ایج میں ہے, کیونکہ ٹین ایج سے نکل کر تو پھر غلطی ہونا محال ہی ہے, لیکن جہاں تک ٹین ایج کا تعلق اس میں کوئی بچہ غلط کام میں پھنس سکتا ہے. تو میری اس پورے سوپور کے عوام سے گزارش ہے, یہ جو 13 سے لے کر 20 سال تک کے بچے ہیں ان کا زبردست خیال رکھو. سوسائٹی میں جو گندگیاں پھیلی ہے کہیں ان کے شکار نہ بن جائے. تھینک یو. اعجاز صاحب, آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ.
اور خیر مقدم بھی کرتے ہیں Thank you, ہم thank آپ you, sir. سبوں کا.